اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ 5 چیزیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ۔ فرمایا کہ حضور کے پاس ایک بندہ آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو وہ آ کے حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ اب آپ دیکھیں یہ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی متفق علیہ ہے۔ وہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، لیکن وہ بندہ اس انداز میں اٹھا جیسے اسے جنت کا شوق ہو، جنت کا بڑا شوق ہو اس کی طبیعت کے اندر، بڑی محبت ہو اسے جنت، وہ اس محبت اور شوق میں اٹھا اور اس جذبے میں اٹھا اور اس کا سوال کرنے کا انداز ایسا جوش میں تھا، ایسے ولولے اور محبت کے ساتھ کھڑے ہو کے حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے اللہ کی جنت مل جائے۔ اب آگے الفاظ سنے حدیث کے، جیسے ہی اس کا یہ انداز تھا تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، تو صحابہ نے وہاں ٹوک دیا، کالا مالہو مالہو، صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، صحابہ نے ٹوک دیا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسا انداز ہے تمہارا حضور سے جنت مانگنے کا، جنت کا سوال کرنے کا، جنت کی چاہت کرنے کا۔ تو اب یہ جب صحابہ نے انہیں ٹوکا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب مالہ، فرمایا کہ اسے رہنے دو، اسے چھوڑ دو، اسے جنت کا شوق ہے، یہ اس محبت اور شوق میں مجھ سے سوال کر رہا ہے، جواب سنو، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جنت تمہیں مل جائے گی، جنت تمہیں کیسے ملے گی، میں محمد تمہیں جواب دیتا ہوں۔ فرمایا سنو، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مالہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ بندہ اللہ کے برابر کسی انسان کو کھڑا کر دے، کسی بت کو کھڑا کر دے، مظاہر فطرت میں سے چاند ستارے ان چیزوں کو کھڑا کر دے، ان کی پوجا شروع کر دے۔ فرمایا کہ سن لو، اگر تم جنت کو پانا چاہتے ہو تو پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ اس رب کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کرنا، رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں چاہوں تو باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن رب ہو کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا۔ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز آپ دیکھیں بھائی جو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، صلاۃ خوف کا پورا طریقہ ہے، آپ خوف کے عالم میں ہیں، جنگ کے عالم میں ہیں، پھر بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ حکم ہے کہ آدھے لوگ آگے چلے جائیں، دشمن کو ڈیفینڈ کریں، اس کا مقابلہ کریں، آتے پیچھے آ کے ایک رکعت پڑھ لیں، پھر یہ ایک رکعت کے بعد آگے اپنا اسلحہ لے کے چلے جائیں، یہ دشمن کو روکے اور وہ آ کے ایک رکعت پڑھ لیں، پھر اس طرح پورا طریقہ ہے نماز۔ جو اس حالت میں بھی معاف نہیں، سفر میں جا رہے ہیں اس حالت میں بھی معاف نہیں، فرض 4 ہیں ان کو 2 کر لو اس حالت میں بھی معاف نہیں، بیمار ہیں وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو اس حالت میں بھی معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھنی پڑے گی، لیکن اللہ کا مسلمان پہ حق ہے کہ وہ نماز کو نہ چھوڑے۔ فرمایا اے میرے صحابی اگر جنت کا شوق رکھتے ہو تو پہلا چیز یہ ہے پہلی کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور فرمایا زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ فرض ہے، محبت سے دینا ہے،
اس میں کنجوسی نہیں کرنا، کھلے دل سے اللہ کے راستے میں یہ دینی ہے۔ اور فرمایا وَتُصِلُّ الرَّحِمَ، اور فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔